نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ نے اپنا ماہانہ جائزہ دیا اور اس کے اندر آپ سے صرف ایک مختصر سا سوال دیا گیا کہ سورۃ الفجر کو اپنے سابقہ دروس کی روشنی میں آپ حل کریں، اور یہ بہت مختصر سا سوال تھا اور انتہائی آسان سوال تھا، لیکن اس کے لیے جس نے دروس کو صحیح طور سے سنا ہو اور یاد کیا ہو اور ہوم ورک مکمل کیا ہو۔ الحمدللہ کچھ ساتھیوں نے بہت اچھا کیا، اور لیکن پریشانی سبھی کو رہی کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اس درس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا کہ ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق قرآن شریف سے ہے۔ ہم پورے درس نظامی کے اندر ہر لفظ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا یا تو بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق قرآن شریف سے ہے، اور خصوصی طور سے جو پہلا سیمسٹر آپ کا ہے نحو صرف کے حوالے سے، اس کا تو سارا کا سارا تعلق قرآن اور حدیث سے ہے کہ اس کے بغیر عربی زبان سمجھ نہیں آئے گی، اور عربی زبان سمجھے بغیر قرآن اور حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اب یہاں پہ ہم کوشش کریں گے اس کو حل کرنے کی کہ جو آپ کو سوال تھا اس کا جواب کیسے دینا تھا۔ سوال یہ تھا کہ سورۃ الفجر کو نحوی اور صرفی تحقیق جتنا آپ نے پڑھا ہے، ضروری نہیں کہ سب، اس میں تو بہت ساری چیزیں، لیکن جتنا آپ نے پڑھا ہے اس کی روشنی میں حل کریں۔ کچھ ساتھیوں نے سوال کیا کہ نحوی اور صرفی تحقیق کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو یہ جان لیجئے نحو جو ہے وہ آپ پڑھے ہیں ایک مضمون آپ کا، ایک آپ مضمون پڑھ رہے ہیں صرف، تو نحوی تحقیق کبھی بھی آپ سے اگر کہی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے جو مضامین نحو میں پڑھے ہیں اس کی روشنی میں آپ اس سوال کا جواب دیں۔ مطلب آپ نے نحو میں پڑھا ہے اسم، تو آپ ڈھونڈیں پوری سورۃ الفجر میں، آپ ڈھونڈیں اسم کہاں کہاں پر ہے۔ آپ نے نحو میں پڑھا ہے فعل کی علامتیں پڑھی ہیں، اسم کی علامتیں پڑھی ہیں، حرف پڑھا ہے آپ نے، پھر اسم کی مزید اقسام آپ نے پڑھی ہیں، تو اس کو ڈھونڈیں کہ ان تمام اقسام کو مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع، ایسے ہی معرفہ نکرہ، ایسے ہی جو ہے وہ اس کے آگے مزید آپ نے جتنا پڑھا ہے اس کے اندر جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ، تو میرے خیال سے اتنا ہی پڑھا ہے۔ تو اس کی روشنی کے اندر آپ نے تلاش کرنا تھا کہ سورۃ الفجر میں آپ کو نحو کہاں کہاں نظر آ رہی ہے جتنی آپ نے پڑھی ہے۔ تو چلیں میں آپ کو شروع سے سمجھاتا ہوں اور یہ طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ کبھی اجرا کے حوالے سے اگر آپ کو سوال آئے گا تو کیسے کریں گے، اور باقی یہ کہ ہمارا خود کا مضمون ہے اجرا نحو صرف۔ اچھا، نحو کی تو بات ہو گئی، صرف میں آپ نے کیا پڑھا ہے؟ صرف میں آپ نے صیغوں کی تحقیق پڑھی ہے کہ صیغہ یا تو واحد کا ہوتا ہے یا تثنیہ کا یا جمع کا، یا تو حاضر کا ہوتا ہے یا غائب کا ہوتا ہے یا متکلم کا، یا تو مذکر کا ہوتا ہے یا مؤنث کا ہوتا ہے، پھر یا تو ماضی کا ہوتا ہے یا مضارع کا ہوتا ہے، یہ آپ نے پڑھا ہے۔ تو بس آپ نے سورہ فجر میں یہی ڈھونڈنا تھا صرفی اعتبار سے کہ کون کون سے افعال یہاں پہ پائے جا رہے ہیں اور کون کون سے صیغے پائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ایک سوال تھا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ جب بھی صرفی اعتبار سے آپ کسی مضمون کو آپ پرکھیں گے، اس کو جانچیں گے، تو اسے آپ کہیں گے صرفی تحقیق۔ صیغے کی تحقیق کر کو آپ کہتے ہیں صرفی تحقیق، اور اعراب کی تحقیق کو آپ کہتے ہیں نحوی تحقیق۔ بس یہ سمجھ لیجئے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس صورت کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو دہرا دوں کہ آپ نے پڑھا کیا کیا ہے ابھی تک۔ یہاں پہ میرے پاس خلاصۃ النحو ہے جو کہ آپ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ خلاصۃ النحو ہماری نحو کی کتاب ہے، اس کو ہم نے منتخب کیا نحو کے لیے۔ تو دیکھیں اس میں آپ نے جو مضامین پڑھے ہیں، سب سے پہلا آپ نے پڑھا لفظ اور اس کی اقسام۔ مفرد مرکب آپ نے پڑھا، مفرد مرکب کے بعد آپ نے اسم فعل حرف کلمے کی 3 اقسام پڑھی، اسم فعل اور حرف پڑھا۔ میں یہ دکھا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کو آ جائے ذہن میں کہ یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں۔ اسم فعل حرف، ان کی اقسام آپ نے ان کی علامات آپ نے پڑھی، پھر تمرین بھی کرتے رہے سب کی۔ پھر معرفہ اور نکرہ، یہ اسم کی قسم ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ معرفہ کی کئی ساری اقسام ہیں، وہ بھی آپ نے اسی کے اندر پڑھی کہ معرفہ کی کتنی اقسام ہیں دیکھیں۔ تو اور نکرہ آپ نے پڑھا۔ اس کے بعد مذکر اور مؤنث پڑھا کہ یہ بھی اسم کی قسم ہے
اسم کی ایک قسم مذکر مؤنث کا ہونا. پھر اب میں آپ سے کوئی سوال نہیں کر رہا ہوں کہ مؤنث کی آپ علامتیں بیان کریں یا مؤنث کی آپ پوری کوئی تفصیل میرے کو بتائیں. سوال صرف اتنا تھا کہ کہاں آپ کو مذکر نظر آیا، کہاں مؤنث نظر آیا. پھر آگے آپ نے پڑھا واحد، تثنیہ اور جمع. ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھا. یہ میں صرف اس کو مختصراً آپ کو دکھا رہا ہوں چونکہ درس ان کا ہو چکا ہے. پھر آپ نے مرکب اضافی پڑھا یعنی مضاف الیہ. پھر آپ نے مرکب توصیفی یعنی موصوف صفت پڑھا. پھر اس کے بعد آپ نے جملہ فعلیہ، یہ جو کہ آخری سبق تھا جملہ اسمیہ، میرا خیال ہے یہیں تک آپ نے پڑھا بس. تو جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ تک آپ نے اس کو پڑھا. یہ آپ نے دیکھ لیا. اب میں آپ کو صرف کا بھی دکھا دیتا ہوں کہ صرف جو آپ نے صرف پڑھی وہ یہ ہے علم الصرف. اس کے اندر آپ نے سب سے پہلے علم الصرف کی تعریف وغیرہ یہ سب پڑھا. پڑھنے کے بعد آپ نے افعال اور ان کے صیغے اور گردانیں، فعل ماضی کی گردان پڑھی. فعل ماضی کی گردان فعل فعل فعلو. پھر آپ نے اس کے آگے مضارع کی گردان پڑھی. اس کے آگے پھر آپ نے نفی تاکید بلند اور نفی جہاد بلم کی گردان پڑھی میرا خیال ہے. ہاں، پھر لام تاکید بنون تاکید کی گردان پڑھی. اور یہ تاکید کا نون خفیفہ بھی ہے، نون ثقیلہ دونوں شامل ہیں. اور امر کی گردان نہیں پڑھی. بس یہاں تک آپ نے تقریباً گردانیں یہاں تک پڑھ لیں. تو اب ہم ان صرف دو چیزوں کو جو ہم نے پڑھا ہے ان کو ہم یہاں پہ تلاش کرتے ہیں. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بسم اللہ میں ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں، آپ نے حروف نہیں پڑھے، حروف چھوڑ دیجئے چلیں آپ نے. لیکن میں نے آپ کو چونکہ وقتاً فوقتاً بتایا ہے کہ با حرف جر ہے، تو ذہن میں اگر کسی کے ہے تو وہ لکھ دے، لیکن نہیں پڑھا تو چھوڑ دیں. اسمی، آپ دیکھیں یہاں اس کے اندر اسم کی علامت، فعل کی علامت، حرف کی علامت میں سے کون سی علامت پائی جا رہی ہے؟ تو آپ دیکھیں گے اس میں فعل کی کوئی بھی علامت اس کے اندر نہیں پائی جا رہی، چونکہ اس میں زمانہ نہیں پایا جا رہا. آسان طریقہ ہوتا ہے اسم کو سمجھنے کا. اللہ، لفظ اللہ یہ اسم ہے، الرحمن اسم ہے، الرحیم اسم ہے. ان کی علامتوں کی اگر میں نے سوال نہیں کیا آپ سے، لیکن بہرحال آپ جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الرحمن، الرحیم، لفظ اللہ، ان سب میں الف لام آغاز میں لگا ہوا ہے، اور اسمی کے شروع میں حرف جر داخل ہوا ہے، اس لیے یہ اسم ہے. اور اگر ہم اب اس کے آگے ہم بات کرتے ہیں مذکر مؤنث کی، تو یہ سارے ہی مذکر ہیں. مؤنث کی کوئی علامت ان کے اندر ان میں سے کسی میں بھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں معرفہ اور نکیرہ کی، تو بسمی جو ہے وہ اسم اللہ. دیکھیں اسم اللہ. اب معرفہ نکیرہ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ معرفہ ہے. معرفہ کیوں ہے؟ چونکہ یہ مضاف ہے. اسمی مضاف ہے اور لفظ اللہ مضاف الیہ ہے. الرحمن الرحیم یہ صفت ہے. اسم اللہ لفظ اللہ موصوف ہے، الرحمن الرحیم صفت ہے، تو موصوف صفت ہونے کی وجہ سے یہ معرفہ ہو گیا. اچھا، اس کے علاوہ آپ نے آگے پڑھا جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ. تو یہ پورے جملے کو دیکھا جائے گا، ظاہر ہے تو یہ جملہ پورا کا پورا اسمیہ ہے، چونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. دیکھیں بسمی یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، لہذا یہ جملہ اسمیہ ہے. لیکن اس کو جملہ فعلیہ بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ آپ کو نہیں پتہ ابھی، اس کو چھوڑ دیں. چلیں، یہ آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا، جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا، اس کو چھوڑ دیں. والفجر، واو حرف ہے، الف الفجر اسم ہے. مذکر مؤنث کے اعتبار سے دیکھیں تو مذکر ہے، معرفہ نکرہ کے اعتبار سے دیکھیں تو معرفہ ہے. معرفہ کیوں ہے؟ چونکہ یہ علم ہے، ایک خاص جو ہے وہ چیز کا نام ہے. الفجر فجر کے وقت کا نام ہے. اور اس کے آگے اس کے علاوہ آپ نے مرکب اضافی مرکب توصیفی پڑھا، چونکہ مرکب ہے نہیں، یہ مفرد ہے، لہٰذا اس میں مرکب کی بات ہی نہیں ہوگی. ولیال عشر، لیال عشر. تو لیال کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی اسم ہے، اور عشر یہ بھی اسم ہے، چونکہ ان دونوں کے تنوین پائی جا رہی ہے. مذکر مؤنث کے اعتبار سے دونوں مذکر ہیں، چونکہ ان میں مؤنث کی علامت کوئی نہیں پائی جا رہی. معرفہ نکرہ کے اعتبار سے دیکھیں تو لیال عشر یہ جو ہے وہ دونوں ہی نکرہ ہیں. اگر الگ الگ کر کے آپ دیکھتے ہیں، لیالن یہ بھی نکرہ ہے، عشرن یہ بھی نکرہ ہے. اور مرکب تو ہے ہی نہیں ہے. مرکب جب ہے نہیں تو ان کے اندر آپ جو ہے آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ کی بات کریں تو آپ کو پتہ نہیں کہ یہ جملہ ہے یا نہیں، تو لہذا اس کو چھوڑ دیں. والشفع والوتر وہی سیم لیال عشر والی چیز ہے اس کے اندر. واللیل اذا یسر، تو واللیل لیل بالکل الفجر جیسی ہے، جیسے فجر میں بات ہوئی وہی بات جو ہے وہ اللیل کے اندر ہے. اذا یسر
اذا یسر، یہ اذا جو ہے وہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اسماء ظروف میں سے ہے، لیکن آپ کو نہیں پتہ، چھوڑ دیں اس کو. یسر آپ کو یسر بالکل عشر جیسے ہے، اس طرح عشر ہے اسی طرح یسر ہے، تو جو ہے وہ یہ بھی اسم ہے. اور حل فی ذالک قسم لذی حجر، اب دیکھیں حل فی، حل آپ نے نہیں پڑھا، فی بھی آپ نے نہیں پڑھا، لیکن حل استفہام کے لیے آتا ہے، فی جر کے لیے آتا ہے، ذالک اس میں اشارہ ہے، یہ آپ پڑھیں گے، یہ چیزیں نہیں پڑھیں چھوڑ دیں. قسم لذی حجر، قسم لذی حجر، اب یہ قسم اسم ہے، کیوں اسم ہے؟ آپ فوراً ذہن آپ کا جانا چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ تنوین آ رہی ہے. مذکر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو آپ جو آپ کو پتہ ہے وہ ضرور بتائیں. معرفہ نکرہ میں سے آپ اس کو معرفہ کہہ سکتے ہیں چونکہ یہ مضاف ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے مرکب، چونکہ یہ ہے نہیں، مرکب ہے، ہاں مرکب ہے، مرکب اضافی ہے یہ. اور دوسرے نمبر پہ جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ، چونکہ یہ جملہ آپ کو پورا پتہ نہیں ہے تو چھوڑ دیں اس کو. اور لذی حجر، تو یہ لام جو ہے وہ حرف ہے، زی اس میں اشارہ ہے، اس کو یہ آپ کو نہیں پتہ، نہیں پڑھا، اس کو چھوڑ دیں. حجر اسم ہے، یہ آپ بتا سکتے ہیں اسم ہے. الم تری کیف فعل ربک بعاد، اب دیکھیں الم تری، الم کے اندر حمزہ کو چھوڑ دیں، حمزہ آپ نے نہیں پڑھا چھوڑ دیں، لیکن لم ترا، لم ترا تو آپ نے پڑھا ہے. یہ کہاں پہ پڑھا ہے آپ نے؟ چونکہ یہ فعل ہے، اس سے پہلے ابھی تک کوئی فعل نہیں آیا ہے کسی بھی آیت کے اندر. فعل یہ کون سا ہے؟ فعل مضارع ہے. فعل مضارع کیوں ہے؟ چونکہ نفی جہد ہے، نفی جہد لم ہے، لم نفی جہد کا ہے، ترا فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کے اوپر ہی لم داخل ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ فعل ہے. اب آپ اس کی نحوی صرفی تحقیق میں اتنا بولیں گے صرف کہ یہ فعل ہے، بس اتنا کافی ہے. اور صرفی تحقیق میں آپ یہ بولیں گے کہ یہ فعل مضارع ہے اور نفی جہد بلم ہے، صیغہ یہ واحد مذکر حاضر کا ہے. واحد مذکر حاضر کا کیوں ہے؟ چونکہ اس میں تا مضارع کی علامت جو ہے وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ مخاطب کے لیے ہوتی ہے، آپ نے پڑھ لیا ہے. بس اتنی سی بات آپ نے بتانی ہے، صرف کے اندر یہی بات ہوتی ہے. ایک اور کچھ باتیں ہوتی ہیں جو کہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے، تعلیلات وغیرہ ہوتی ہیں، اب وہ ہے اس میں. ترا اصل میں یہ ترا یو تھا تو یا ترا وہ تھا، تو یہ آپ نے نہیں پڑھا تو یہ آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ، لیکن جتنا پڑھا ہے وہ بتا دیں. کیفا فعل، کیفا آپ نے نہیں پڑھا چھوڑ دیں. فعل ربک، فعل یہ آپ نے پڑھا ہے، فعل فعل فعلوا فعلت فعلت فعلنا، تو یہ بتا دیں صرفی اعتبار سے. نحوی اعتبار سے یہ صرف فعل ہے، صرفی اعتبار سے اس کو بتائیں صیغہ پورا کہ یہ فعل واحد مذکر غائب کا فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور جو ہے یہ اس کا صیغہ کس کا؟ واحد مذکر غائب کا ہے. بس اتنی سی بات بتانی ہے. اور ربو کا بعاد، اب ربو کا، رب اسم ہے، ربو کا، اب چونکہ آپ نے ضمائر نہیں پڑھے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں اس کو، لیکن میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہے، رب مضاف ہے، کاف ضمیر جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہے، لہٰذا یہ مرکب اضافی ہے. بعاد، اب بعاد میں جو ہے وہ با حرف ہے اور عاد جو ہے وہ اسم ہے، تو آپ اس کو آسانی سے بتا سکتے ہیں جس طرح پیچھے مجرور کے اندر جو ہے بات ہوئی. اب ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. اب دیکھیں یہاں آپ نے صرف ان اسماء کو ڈھونڈنا تھا، ان افعال کو ڈھونڈنا تھا، ان مذکر مؤنث کو جو آپ نے پڑھا ہے، جو نہیں پڑھا اس کو آپ نے چھوڑ دینا تھا. تو ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہر بہت سے ساتھیوں نے ہر جو ہے وہ لفظ کو جو ہے وہ اسم لکھا ہے، یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، اور کچھ نے جو ہے وہ جو ہے وہ حرف لکھ دیا ہے، مطلب وہ ارامہ سمجھ میں نہیں آیا، اس کو حرف لکھ دیا. تو ٹھیک ہے ابھی آپ بہت ابتدائی درجے میں، لیکن کچھ تھوڑا سا میری خواہش تھی کہ آپ تمام جتنے دروس آپ نے پڑھے ہیں ان کا ایک مختصر سا آپ ایک خاکہ پیش کر دیتے کہ بھائی یہ جو ہے ہم نے پڑھا ہے اور اس کے مطابق ہم نے اس کا سورۃ الفجر کا ہم نے اجرا کر دیا. تو یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب ان آیات کے اندر اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو اچھی بات ہے، نہیں تو میں انشاءاللہ اب آئندہ سے جیسے جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ آخری ہمارے درس ہیں، ان کی میں آپ کو انشاءاللہ تمارین قرآن شریف سے کراؤں گا. اب اس کا طریقہ اب میں آپ کو آسان سا بتاتا ہوں. دیکھیں جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ کے حوالے سے دیکھیں، جملہ سے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جملہ چند کلمات کے مجموعے کا نام جملہ ہوتا ہے، اور وہ جملہ یا تو وہ اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا. اور انتہائی آسان تعریف ہے کہ اگر جملہ جو ہے وہ فعل سے شروع ہو رہا ہو تو فعلیہ ہے، اسم سے شروع ہو رہا ہو تو اسم ہے. اب آپ یہاں دیکھیں ان تمام آیات میں دیکھیں، آپ ہر آیت کو ہم ایک جملہ مان لیتے ہیں، ہر آیت کو ہم ایک جملہ مان لیتے ہیں. اب یہ واو ہے نا، واو یہ قسم کے لیے آتا ہے، تو اب یہ آپ کو نہیں پتا اس کو چلیں چھوڑ دیں، چونکہ ایک تو یہ مفرد بھی ہے لیکن حقیقتاً یہ جملہ ہے پورا، حقیقتاً یہ پورا جملہ ہے. یعنی اقسم بالفجر، اقسم بالفجر، اقسم بلیال وعشر. تو یہ چونکہ تھوڑا سا آپ چند ایک دو مہینے آپ کو لگیں گے
یہ مزید سیکھنے میں، لیکن ابھی چھوڑ دیں. آپ یہاں سے دیکھیں حل فی ذالک قسم لذی حجر. دیکھیں حل فی ذالک قسم لذی حجر. اب اس کا یہ پوری اس کو ہم ایک جملہ مان لیتے ہیں. پورا جملہ ہے بھی صحیح. تو حل سے شروع ہو رہا ہے. حل جو ہے وہ حرف استفہام ہے، اور یہ ہمیشہ داخل ہوتا ہے اسم کے اوپر. یہ یاد رکھیے گا، حرف کوئی بھی حرف ہوگا نا وہ داخل ہوگا کس کے اوپر؟ ہمیشہ اسم کے اوپر داخل ہوگا. فعل کے اوپر حرف داخل نہیں ہوتا. اچھا، سوائے جو ہے وہ نفی جہاد کا جیسے لم ہے اور لن ہے، یہ چند حروف ہیں جو کہ فعل پہ داخل ہوتے ہیں، ورنہ تقریباً حروف جو ہے وہ اسم پہ داخل ہوتے ہیں. تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جملہ اسمیہ ہے. پورا کا پورا جملہ اسمیہ ہے. اور الم تری کیف فعل ربک بعاد. اب یہاں آپ دیکھیں یہ پورا جملہ، اس کو ہم مان لیتے ہیں اس آیت کو. اب یہ پوری آیت جو شروع ہو رہی ہے الم تری سے. آپ جان سکتے ہیں کہ الم تری یہ جو ہے فعل ہے، فعل مضارع ہے، نفی جہاد ولم ہے. تو لہٰذا اس جملے کو آپ کیا کہیں گے؟ جملہ فعلیہ. الفی ذالک قسم الذی ہے یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. الم تری کیف فعل ربک بعاد یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. تو دیکھیں اس طرح سے آپ جو ہے وہ جملہ فعلیہ کو، جملہ اسمیہ کو حل کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ کچھ شاید مزید بات واضح ہوئی ہو، اور ضروری نہیں کہ ایک ہی دفعہ میں ساری بات واضح ہو جائے، لیکن امید ہے انشاءاللہ کہ بات واضح ہو گئی ہوگی. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی آسانی کو، سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ جو ہے وہ اجرا کا انشاءاللہ سلسلہ ہوگا روز کے روز. اب چونکہ یہ کافی دن سے آپ کا سبق کا سلسلہ بھی منقطع ہے، اور انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آج سے ہی آپ کو مزید سبق آگے ملے. لیکن شرط یہ ہے کہ بھائی آپ کا اگر ہوم ورک مکمل ہوگا تو آپ کا آگے بڑھنے کا فائدہ ہے، نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کورس کو کرنے کا، اس کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ جو بھی سبق دیا جائے اس کو اچھے سے سنیں، کئی مرتبہ سنیں. ریکارڈنگ کا تو فائدہ یہی ہے کہ اس کو آپ کئی دفعہ سن سکتے ہیں. آپ اپنی مرضی کے وقت میں کبھی بھی سن سکتے ہیں، کئی مرتبہ سن سکتے ہیں. اور پھر جو سوالات ہوں، جو نہ سمجھ میں آئے، اس کو پوچھ بھی سکتے ہیں. ہر طرح سے الحمدللہ آپ کے لیے آسانی ہے. مگر شرط یہی ہے کہ بھائی کوشش کریں، محنت کریں، اور یاد کریں، سمجھیں بار بار. اور گروپ آپ لوگوں کے بنے ہوئے ہیں، سب کے گروپ الگ الگ بنے ہوئے ہیں. تو آپ کا جو گروپ ہو، اس گروپ کے اندر جو ہے وہ آپ سوالات کریں، اور جو ہے وہ ان سوالات کو جو ہے وہ میری طرف سے بھی حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور آپ کے ساتھی ہوتے ہیں گروپ میں، آپ کے اور ساتھی ہیں، وہ ان میں سے کسی کو آتا ہوگا تو وہ آپ کی ہیلپ کر سکے گا. اور آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ اگر آپ کو کچھ آتا ہے اور آپ کے ساتھی آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں تو ان کو بتائیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اور امید کرتا ہوں کہ یہ چند جو گزارشات تھیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. تو انشاءاللہ جو ہے وہ درس کے ساتھ دوبارہ حاضری ہوگی. تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کوشش کریں کہ جو جیسا پڑھایا جائے اس کو ویسے یاد کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیرہ، وفقکم اللہ لما تحب و ترضی.